نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی اور مزید انشاءاللہ کچھ گزارشات آج کے خطبہ جمعہ میں اسی عنوان کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ سورۃ الاعراف سے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، یا ایہا الناسوں میں ساری کی ساری دنیا مراد ہے، سارے کے سارے لوگ اس سے مراد ہیں۔ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سرخ و سیاہ اور ہر عربی اور عجمی کے لیے یعنی پوری کائنات کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ جب تک کوئی یہ عقیدہ نہیں بنا لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی ہیں، وہ آپ کو نبی مان بھی لے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرتا ہے۔ آپ کی کئی ایک حدیث جس میں سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پہلے امتیں آتی رہیں، کبھی نوح علیہ السلام کی امت، کبھی حضرت ہود علیہ السلام کی امت، کبھی صالح علیہ السلام کی امت، کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امت، کبھی جناب یوسف علیہ السلام کی امت، یعقوب علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں نبی آخری ہوں، تم امت آخری ہو۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دجال کے متعلق خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ لم تکن فتنۃ علی الارض اعظم من فتنۃ الدجال، اے لوگوں اس کائنات میں دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ فتنے تو بڑے ہیں، کچھ ظاہر ہیں کچھ باطن ہیں، لیکن سب سے بڑا جو کائنات میں فتنہ آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَهُ أُمَّتَهُ وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ۔ آپ فرماتے ہیں کائنات میں جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے کے متعلق آگاہ کر رہا ہوں۔ میں انبیاء میں سے آخری ہوں، تم امتوں میں سے آخری ہو، اب تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں دجال آ گیا میں اپنی امت کی طرف سے دجال کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے بعد دجال آ گیا تو ہر بندہ اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے گا، اور اللہ رب العزت میری طرف سے اس بندے کا، ہر مسلمان کا نگہبان ہوگا، اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوگی۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں دجال جو ہے وہ لوگوں کو کہے گا عراق اور شام کے درمیان سے نکلے گا، وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی آ نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کہے گا کہ میں رب ہوں، وہ رب ہو نہیں سکتا اس لیے کہ دنیا میں کوئی آنکھ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتی، دجال تو تمہیں سامنے نظر آئے گا۔ یہ آپ امت کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، میرا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر عیوب اور ہر نقائص سے پاک ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، واضح طور پر اس کو پہچان لینا۔ اور پھر آپ نے اس حدیث کے آخر میں ہے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے سامنے وہ آ جائے تو اس کے منہ پہ تھوک دینا، حالانکہ کسی کے
چہرے پر تھوکنا یا مارنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دجال سب سے بڑا فتنہ، بدترین فتنہ ہوگا، اس کے منہ پہ تھوک دینا اگر تمہارے سامنے آ جائے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. وہ کبھی کوئی روپ بدلے گا، کبھی کوئی روپ بدلے گا. یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ بھی ایسے ہی روپ بدلتا تھا. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں مرزا قادیانی کی حقیقت اور اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو واضح کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی آخر الانبیاء وان مسجدی آخر المساجد. آپ فرماتے ہیں میں انبیاء میں سے آخری ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے. یعنی میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو مسجد کون تعمیر کرے گا؟ امتی تو مسجدیں بناتے رہیں گے، لیکن کسی بھی نبی کی جو آخری مسجد ہے وہ آپ فرماتے ہیں میری مسجد ہے، یہ مسجد نبوی. میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نبی کوئی مسجد تعمیر کرے گا، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم مدینہ میرے جانشین ہو، میرے بعد میرے قائم مقام نگران، مدینہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری نگرانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلفنی فی النساء والصبیان، اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرنا. آپ تبوک جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میری تمہاری نسبت وہ ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی نسبت تھی. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، پیچھے قوم کی نگرانی کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن ہاں موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے. غیر انہ لا نبی بعدی، ایک بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو سکتے، لیکن میں تمہیں اپنا قائم مقام بنا کر جا رہا ہوں. آپ جب مدینہ سے تشریف لے جاتے حج کے لیے، جہاد کے لیے، ریاست کو چلانے کے لیے، پیچھے کسی کو سربراہ عارضی طور پر قائم مقام اپنا بنا کر جاتے. اس موقع پر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا اور فرمایا تیری اور میری نسبت وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تھی، لیکن وہ دونوں نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو. میری ذمہ داری جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ صرف نگرانی کی ذمہ داری ہے. اور ایک مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں انہ لا نبوت بعدی، آپ فرماتے ہیں میرے بعد نبوت نہیں ہوگی. آپ نے مطلق طور پر نبوت کے خاتمے کا اعلان کر دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبقى بعدی من النبوت شیء الا المبشرات، لوگوں میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما المبشرات، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بعد نبوت باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے. مبشرات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں رؤیا صالحۃ یراھا الرجل او ترى له، آپ فرماتے ہیں اچھے نیک خواب جو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کا خواب کسی اور کو اس کے لیے دکھایا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ نیک اچھے خواب باقی رہیں گے، نبوت جو ہے وہ میرے بعد باقی نہیں رہے گی. نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اختتام ہو گیا. حضرت اسماعیل بن ابی خالد رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں کیا آپ نے اللہ کے رسول کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا جو سب سے چھوٹا آپ کا بیٹا تھا؟ کہتے ہاں رأیت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. قال مات صغیرا
वलौ कुदिया अन यकून बादा मुहम्मदिन नबियुन आशा इब्नुहु वलाकिल्ला नबी बादहु। हाँ, वो छोटा ही फौत हो गया था, बचपन में ही था, चंद माह उम्र या साल 1.5 साल उम्र थी, वो बच्चा दुनिया से चला गया था। अगर अल्लाह को ये मंजूर होता, अल्लाह ने दुनिया में किसी को नबी बनाना होता, अल्लाह अपने नबी के बेटे को जिंदा रखता और वो आपका बेटा इब्राहिम आपके बाद नबी बन जाता। लेकिन बात यह है कि आपके बाद तो कोई नबी बनेगा ही नहीं। अल्लाह की इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत है कि आपको अल्लाह ने 3 बेटे अता किए और तीनों ही बचपन में अपने रब के पास चले गए। इसलिए कि जब कोई चौधरी होता है उसके बेटे को भी लोग चौधरी कहते हैं, पीर के बेटे को पीर कहते हैं, सरदार के बेटे को सरदार कहते हैं। अल्लाह ने अपने नबी से पहले अपने नबी के बेटों को बुला लिया, कहीं किसी को गलत फहमी ना हो जाए, वो नबी के बेटे को बाद में नबी ना कहना शुरू कर दे। और सहाबी रसूल ने इसकी तायद की। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी इसी तरह की रिवायत है, वो भी यही बयान करते हैं, कहते हैं अगर अल्लाह को मंजूर होता, अल्लाह ने किसी को नबी बनाना होता, अपने नबी के बेटे इब्राहिम को जिंदा रखते और वो जवान होते और फिर नबी बनते। लेकिन चूंकि अल्लाह ने किसी को नबी बनाना ही नहीं था, इसलिए अल्लाह ने अपने नबी के बेटे इब्राहिम को भी मौत दे दी और वो आपकी जिंदगी में ही अपने रब के पास पहुंच गया। इसलिए कि आपके बाद नबूवत है ही नहीं, आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। और ये तो दुनिया की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने बड़े दलाइल जिक्र किए, कुरान की आयात दर्जनों हदीस मौजूद हैं। और फिर क़यामत का दिन जब होगा, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुस्नद अहमद में रिवायत है, क़यामत के दिन लोग जब पसीने में शराबूर हो रहे होंगे और किसी को कंधे तक पसीना, किसी को कमर तक पसीना, किसी को घुटनों तक पसीना, इतना इतना पसीना, सूरज बिल्कुल करीब होगा, शिद्दत की इंतहा दर्जे की गर्मी, हर एक को रब्बे नफ्सी की होगी। या अल्लाह आज मुझे बचा ले, अल्लाह आज मुझे बचा ले, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। इन हालात में लोग कहेंगे आज अपने रब के सामने किसी को सिफारिश के लिए ले चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज हिसाब किताब शुरू कर दे। मिलके हम मुख्तलिफ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास जाएंगे, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कभी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास, चलते चलते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि आप चलें आज अपने रब के सामने हमारी सिफारिश कर दीजिए, शफाअत उज़्मा के लिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे लाकिन तो मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु खातमुन नबिय्यीन, और लेकिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो नबियों में से आखिरी हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन भी इस बात का ऐलान करेंगे कि वो आखिरी नबी हैं, उनके पास चले जाओ। आज अगर कोई सिफारिश करेगा तो वही सिफारिश कर सकता है और किसी नबी की भी जरूरत नहीं कि अपने रब के सामने सिफारिश करे। और फिर सही बुखारी के अल्फाज हैं, लोग जाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या अतूना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयक़ूलूना या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता रसूलुल्लाह व खातिमुल अंबिया। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, जाके कहेंगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं, खातमुल अंबिया हैं, आप नबियों में से आखिरी हैं, आप चलें आज हमारे रब के सामने हमारी सिफारिश कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं फिर अपने रब के सामने चला जाऊंगा और अपने रब के सामने सजदा करूंगा, अल्लाह की तारीफें करूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को ये एजाज़ देंगे कि आपकी शिफात कबूल करके लोगों का हिसाब शुरू कर देंगे। एक ये शिफात है जिसे शिफात उज़्मा कहते हैं, जो हिसाब शुरू करवाने के लिए होगी। एक होती है शिफात जो बाद में होगी जहन्नम से निकालने के लिए और जन्नत में दाखिले के लिए, वो कई अंबिया को भी मिलेगी और वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत बड़ा एजाज़ मिलेगा कि आपकी शिफात की वजह से कई लोग जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन ये पहली शिफात जो है कोई नबी भी जुर्रत और जसारत नहीं करेगा कि हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोग उस वक्त भी इकरार करेंगे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी इकरार करेंगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बोइस्तु अना वस्सातु कहातैन, आप फरमाते हैं मैं भेजा गया हूं और क़यामत इस तरह जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं।
آپ نے دونوں انگلیاں اس طرح سامنے کر کے دکھائی، یہ بڑی انگلی اور شہادت والی جو انگلی ہے، سبابہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، میں اور قیامت ساتھ ساتھ اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی ہے ہی نہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں، رسول اللہ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، نبوت مکمل ہو گئی، اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا سید المرسلین ولا فخر، لوگوں میں رسولوں کا سردار ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں نبیوں کو ختم کرنے والا آخری نبی ہوں، میرے ساتھ نبوت کی تکمیل کر دی گئی ہے، مجھے اس پر فخر نہیں، وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخَرَ، اور میں پہلا ہوں گا سفارشی کرنے والا، اور پھر جس کی سفارش قبول کی جائے گی مجھے اس پر فخر نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے یہ اعزاز دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، آؤ ہم ام ایمن کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں چلے گئے، جا کے دیکھا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہی ہیں، ہم نے کہا کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، ہم نے کہا کیا اللہ کے پاس رسول اللہ کے لیے جو بہتر مقام اور عظمت اور شان ہے کیا تم اس کے بارے میں نہیں جانتی؟ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ کے لیے اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام ہے، ولیکن ابکی ان الوحی کا دن قطع من السماء، لیکن میں تو اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، وفات پا گئے، آپ کی وفات کے ساتھ آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اب آپ کی موت کے بعد قیامت تک وحی نہیں آئے گی، یہ وحی کا جو مبارک سلسلہ تھا اب یہ جو ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ بات سنی تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بدبخت آج اٹھتا ہے کہتا ہے مجھ پر وحی آتی، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے، کس زبان میں آتی؟ کہتا ہے انگریزی میں آتی ہے، لے کر کون آتا ہے؟ کہتا ہے اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے ٹیچی ٹیچی، بدبخت کو برطانیہ سے انگریز سے آتی تھی، رب کی طرف سے نہیں آتی تھی، رب کی طرف سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن کا بھی یہی عقیدہ جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، فیصلہ یہی ہے، آپ کے بعد قیامت تک نبی نہیں آ سکتا، رسول اللہ کا بھی یہی فیصلہ اور آپ نے ہمیں یہی عقیدہ سکھایا ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب کا اس بات پر اجماع ہے۔ ہاں جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے، ان میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب تو ہوگا، دجال تو ہوگا، وہ فراڈیا تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے عقیدہ جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، آپ نے ارشاد فرمایا بین انا نائم اتیت بخزائن الارض، میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے زمین کے خزانے پیش کیے گئے، خزانے مجھے دکھائے گئے، یہ فتوحات ہوں گی، آپ کی امت کو اللہ فارس اور روم کی فتوحات عطا کرے گا، کامیابیاں مسلمانوں کو ملے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ہتھیلیوں پر سونے کے 2 کڑے رکھے گئے، مجھے بڑے ناگوار گزرے کہ یہ سونا اور میری ہتھیلیوں پر یہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کہا گیا کہ اس میں پھونک مارو، میں نے اپنی ہتھیلی پر پھونک ماری، وہ اڑ گئے۔ میں نے ان 2 کڑوں کی تعبیر جو ہے اور اس خواب کی تعویل یہ کی ہے کہ 2 بندے نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک مسیلمہ کذاب اور دوسرا اسود عنسی، یہ 2 بدبخت ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔
ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اور آپ کی زندگی میں صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینہ میں آیا، ساتھ اس کے لوگ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا او مسلمہ کس لیے آیا ہے؟ اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگا اگر آپ اپنے بعد مجھے نبی بنانے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، کہ آپ یہ اناؤنس کر دیں کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد مسلمہ جو ہے وہ نبی ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا سن لے، تو اس کے بدلے کہتا ہے میں اس شرط پر تجھے یہ ایک چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور سن لے اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا ہلاک ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اب میں اور کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، اب باقی جو تجھے جواب دیں گے وہ ثابت بن قیس دیں گے۔ اور آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر لوگ کہا کرتے تھے یہ وہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کون سا خواب؟ تو پھر بتایا کہ وہ خواب جو رسول اللہ نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا خواب میں میں نے دیکھا تھا میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کڑے تھے، تو مجھے ناگوار گزرے، میں نے پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ اس سے مراد یہی ایک مسیلمہ کذاب تھا جو اپنے آپ کو نبی کہنے والا تھا۔ حضرت وحشی بن حرب، یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ اس وقت اسلام کے دشمن تھے، ایک موقع آیا اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں مجھے جب آپ نے کلمہ پڑھایا تو آپ نے پوچھا تو وہی وحشی ہے جس نے میرے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا اگر ممکن ہو تو پھر میرے سامنے نہ آیا کر، میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرا اسلام قبول ہو گیا ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کر مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ وحشی کہتے ہیں میں چلا گیا، ایک وقت پھر گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں مسیلمہ کذاب نے شر پھیلا رہا تھا، لوگ اس کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا۔ میں نے کہا آج میں وہ حمزہ والا کفارہ ادا کروں گا، آج مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے وہ جو غلطی ہو گئی تھی نا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی، آج میں اس کا کفارہ دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا، میں نے ایک جگہ دیکھا گندمی رنگ ہے، خاکستری اونٹ کی طرح اس کا رنگ ہے، گندمی رنگ کا، یہ مسیلمہ کذاب پراگندہ بال ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ لیا اور مسیلمہ کے سینے میں گھسیڑ دیا جو اس کی کمر تک پہنچ گیا۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، اس نے اس مسیلمہ کی گردن اتار دی۔ کئی صحابہ تھے جو اس جہاد کے اس لشکر میں شہادت پا گئے، ان میں سے بڑے حفاظ قرآن بھی تھے، لیکن اللہ نے مسیلمہ کا فتنہ ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی ہدایت ہے کہ جو اسلام سے مرتد ہو جائے اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کے دور میں صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بن کر آئے تھے، ایک کا نام اسال بن حجر تھا اور ایک دوسرا تھا۔ آپ نے پوچھا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم مسیلمہ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر قاصد کو اور سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا، تمہیں زندہ رہنے کی کوئی یہاں تمہارے لیے گنجائش نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمارے دین میں یہ ہے قاصد کو اور سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ بہرحال مسیلمہ کذاب کا فتنہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جو دوسرا آپ نے دیکھا تھا نا اسود انسی، خواب میں آپ کو دکھایا گیا تھا،
یہ بھی یمامہ کا صنعاء کا رہنے والا تھا، وہ مسلمہ یمامہ کا رہنے والا تھا، یہ صنعاء یمن کا جو دارالحکومت ہے وہاں کا رہنے والا تھا۔ اسود انسی صحیح بخاری میں ہے، اس کو بھی پھر بعد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ دو فتنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمودار ہوئے، جو آپ کے علم میں آئے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ یہ دو بدبخت نبوت کا دعویٰ کریں گے، پھر ان دونوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے دنیا کے مختلف خطوں میں کئی ایسے بدبخت آئے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ ان میں سے ایک مرزا قادیانی ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کریں گے۔ تو اصل بات یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ کی ذات سے بڑھ کر کسی کی ذات اعلیٰ نہیں ہو سکتی، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتی۔ ہم تو چور دروازے کھولنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ کوئی اگر یہ کہے رسول اللہ کی حدیث تو موجود ہے لیکن ہم فلاں امام کی بات کو مانیں گے، یہ نبوت کے اندر نقب زنی ہے، چور دروازے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ کا فرمان آ جائے اس کے بعد پھر کسی اور کے فرمان کی طرف ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کجا یہ کہ ہم کہلائیں کہ ہم فلاں فقہ کو مانیں گے، رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہوئے، قرآن کی آیات کی مخالفت کرتے ہوئے فلاں امام کی تقلید کریں گے، فلاں کی فقہ کو مانیں گے۔ ہر امام کا احترام اپنی جگہ، ہم سارے ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہاں کسی سے غلطی ہو جائے ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ کا فرمان آ جائے، حدیث مبارکہ آ جائے، اس کے مقابلے میں کسی بڑے کو ہم بڑا نہیں مانتے، اس لیے کہ سب سے بڑے اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ سے بڑھ کر بڑا ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں، کون ہے جو آپ سے بڑا ہو؟ پھر ہم کیوں کسی کی بات کو مانیں؟ پھر ہم کیوں کسی کے پیچھے چلیں؟ جب پورے کا پورا دین اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا اور قیامت تک آپ نبی بن کر آ گئے اور دین اللہ نے آپ پر مکمل کر دیا، آپ کے بعد پھر کوئی نبوت کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ذات بھی حتمی ہے اور آپ کی بات اور آپ کے فرامین بھی حتمی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔